نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محترم حضرات، نعرے لگائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مہمان آئے ہوئے ہیں آپ ان کی سنیں زیادہ، ہماری تو آپ کبھی بھی سنتے رہیں گے۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا بیٹھنا یہاں ضائع نہیں ہے، بلکہ افضل ہے آپ کی نوافل سے، آپ کے روزوں سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کا یہاں بیٹھنا خوشی میں بدل جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بیٹھ تو گئے ہیں لیکن کیا فائدہ ہے۔ تو میں آج آپ کو بتا دوں، جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ فرشتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، جہاں پر محفل میلاد ہو، جہاں پر رسول اللہ کا ذکر ہو، وہاں پر وہ فرشتے جائیں اور دیکھیں اور سنیں اور کیا کہہ رہے ہیں بندے، کیا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے محفل میلاد کو دیکھیں کہ وہاں بندے کیا تلاش کر رہے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ فرشتے جب ڈھونڈتے ہیں روزانہ صبح و شام نکلتے ہیں اور جہاں پر محفل میلاد دیکھتے ہیں وہاں پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جو دوسرے فرشتے ڈھونڈنے میں لگے ہوتے ہیں ان کو آواز لگاتے ہیں، اور ان کی آواز کو بھی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم۔ وہ فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ اے دوسرے فرشتوں، تم کدھر جا رہے ہو، کس کو تلاش کر رہے ہو؟ جس کی تلاش تمہیں ہے، جس کی حاجت تمہیں ہے وہ تو یہاں پر ہے۔ یہاں تک کہ اس محفل میلاد میں وہ فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس قدر فرشتے آتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے جم جاتے ہیں، پوری قطاریں لگا لیتے ہیں۔ اور جب تک محفل میلاد ہوتا رہتا ہے وہ فرشتے وہیں پہ جمے رہتے ہیں اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ اے پروردگار، تیرے کچھ بندے فلاں جگہ گاؤں کا نام بھی لیتے ہیں، علاقے کا نام بھی لیتے ہیں، قصبے کا نام بھی لیتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے بندے تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ کس چیز کو طلب کر رہے تھے، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے نہیں باری تعالیٰ انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کے اشتیاق میں اور اضافہ ہو جاتا، وہ اور خوشی سے میلاد مناتے اور خوشی سے ذکر کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اور کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ دوزخ سے پناہ چاہتے تھے، وہ دوزخ سے پریشان ہو رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ باری تعالیٰ
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں باری تعالیٰ انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے تب، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تو رونے لگتے، وہ تو گڑگڑانے لگتے اور اپنے سروں کو سجدے میں رکھ لیتے اور تجھ سے معافی مانگتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے لوگ ہیں سب کو میں نے بخش دیا۔ فرشتوں کو گواہ بناتا رب العزت اور فرماتا ہے اس محفل میں جتنے لوگ ہیں سب کو میں نے بخش دیا۔ جب یہ مجدہ سنتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہی چلے آئے تھے، ان کا مقصد محفل میلاد میں اس لیے نہیں تھا کہ وہ تیرا ذکر سنتے، تیرا ذکر کرتے، ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ اس لیے آ گئے تھے کہ محفل میں ان کے کچھ لوگ ایسے تھے جن سے ان کو کچھ باتیں کرنی تھی، ان کو کچھ باتیں کرنی تھی، ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ آئے تھے اور وہ انتظار میں تھے کہ کب محفل ختم ہو اور محفل ختم ہو کر ان سے ملاقات کر لیں۔ رب العزت ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ محفل میلاد میں میلاد سنیں، تیرا ذکر سنیں، ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں ان کی برکت سے میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ بتائیے جب اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما رہا ہے جن کا مقصد ہی نہیں تھا محفل میلاد میں آنے کا، جن کا مقصد ہی نہیں تھا اللہ کا ذکر سننے کا، اللہ ان کی مغفرت فرما رہا ہے۔ ذرا انصاف سے بتائیے جنہوں نے اپنے روپیوں پیسوں کو، اپنے مال و دولت کو اس راہ میں خرچ کیا، محفل میلاد کو منعقد کرنے میں خرچ کیا، اپنی ہر کوشش سے اس محفل کو کامیاب بنایا، سوچو اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ میک سیدھا ہے۔ اب حضرات محترم سمجھ گئے آپ کہ اس محفل میں آنے کا مقصد ضائع نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جتنی دیر یہاں پر میں بیٹھا تھا نوافل پڑھ لیتا شاید اس سے زیادہ ثواب ملے۔ اس بات کو بھی میں واضح کروں گا ثبوت سے، دلائل سے، تاکہ آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ ہم نوافل پڑھ کر محفل میلاد سے زیادہ اچھا کام کر لیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ یہ محفل میلاد منانا کیسا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کی تشریح کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ کس بات پر؟ سب سے پہلے میں ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا اے محبوب قل، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منایا کرو، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ یہ خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو۔ اب اس کی تشریح سنو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح سے آپ خوشیاں مناتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کہیں دور کے نہیں، آپ کے گھروں کی مثال دیتا ہوں۔ جب آپ اپنے گھر پر اپنے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو شادی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں نا؟ کس قدر خوشیاں مناتے ہیں؟ کیا آپ مسجد جاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں؟ کیا آپ روزہ رکھتے ہیں اس دن؟ کیا آپ عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، سڑکوں کو سجاتے ہیں، الگ الگ جگہ پہ ٹینٹ لگاتے ہیں، کھانا کا اہتمام کرتے ہیں، زردے کا اہتمام کرتے ہیں، طرح طرح کے قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، آپ کی دعوت ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو خوشیاں مناتے ہیں نا آپ؟ کس قدر خوشیاں مناتے ہو؟ پتہ چل گیا کہ خوشی منانے کا کیا مطلب ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ لائٹیں لگانا کہاں لکھا ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ جھنڈیاں لگانا کہاں لکھا ہے، تو میں بتا دوں کہ خوشیاں منانا دیکھ لو، رب العزت نے یہ فرمایا خوشیاں مناؤ،
تم خوشیاں کس قدر مناتے ہو. جس طرح تم اپنے گھروں کے لیے اپنے شادی بیاہ میں خوشیاں مناتے ہو، اسی طرح محفل میلاد میں خوشیاں منانا ہے. لیکن یہ نہیں کہ ناچ گانے کرو. ناچ گانے تو تمہارے یہاں شادیوں میں بھی منع ہے، تو محفل میں کہاں جائز ہوگا؟ تو سمجھ گئے خوشیوں کا معنی. اب یہ سمجھو کہ اللہ کا فضل کیا ہے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. تو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے تو ہم خوشیاں کیسے منائیں گے؟ تو سنو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے لوگو، اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہوتے. کیا فرمایا؟ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو تم میں سے اکثر لوگ، کس سے فرما رہے ہیں؟ ہم تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہوتے. اکثریت تمہاری کفر میں چلی جاتی، شرک میں چلی جاتی، گمراہی میں چلی جاتی، بھٹک جاتی. لیکن پیغمبر اسلام کا تشریف لانا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا تم پر اللہ کا فضل بن گیا. تم پر اللہ کا فضل بن گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف آوری کے صدقے میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے صدقے میں شیطان کی پیروی سے تم بچ گئے اور تم کو ہدایت نصیب ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا اللہ رب العزت نے اپنا فضل قرار دیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو حضور کا تشریف لانا یہ اللہ کا فضل ہے. اور فضل کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے فضل پر تم خوشیاں مناؤ. اور میں آگے بڑھتا ہوں، بعد اس میں اور بھی تفصیل ہے لیکن میں آگے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کو ٹائم زیادہ مل نہیں پائے گا. دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے لوگوں، اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، احسان فرمایا کہ ان میں اپنا محبوب ترین رسول بھیج دیا. اللہ نے احسان فرمایا، وہ احسان کس پر؟ کہ اپنا محبوب ہم نے بھیج دیا ان کے درمیان. اللہ نے اپنا محبوب بھیجا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض نبوت کو بیان فرمایا. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جو انعامات ہوئے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا